بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کس طرح سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ استغفار پڑھنے کے بے پناہ فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سب انبیاء کرام روزانہ اللہ تعالیٰ سے استغفار یعنی کہ مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ حالانکہ انبیاء کرام تو گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں، تو اس کے باوجود ان کا استغفار کا ورد کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں چھپی ہیں جن کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک گناہوں کو کیسے معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، تو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ و استغفار کرے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے خیال میں کوئی انسان اتنے گناہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ انہیں آسمان تک پہنچا دے، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا اندازہ لگائیں کہ صرف ایک مرتبہ استغفار کا لفظ منہ سے نکالنے پر آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک توبہ کرنے والے انسان کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کرنے کا وتیرہ بنا لیں اور اسے اپنی روزانہ کی روٹین کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں کو آسانی میں اور غموں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ غیبی رزق چاہتے ہیں تو صبح شام استغفار کا ورد کریں، اللہ پاک وہاں سے آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور اگر اتنا آسان عمل کر کے بھی ہم اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب شخص اور کون ہوگا۔ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک ایسی راہیں پیدا کر دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، اور اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہوئی تو اس کے متبادل اس سے اچھی چیز آپ کو عطا کرے گا۔ اتنا زیادہ قرض تھا کہ یہ امید بھی نہ تھی کہ مرتے دم تک بھی اس کو اتار سکوں، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرض اتر گیا اور مال میں بھی فراوانی ہو گئی۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء کو بھی بھلوا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس پر میرا عذاب نازل نہ ہوگا۔ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، رزق میں کمی اور قدرتی آفات سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں میں ان کو جسمانی اور روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی
آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبی رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے چند آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو میں آسمان سے ان پر رحمت کی بارش نازل فرماتا ہوں۔ ایسے لوگوں پر آسمان سے عذاب، وبائیں، پریشانیاں اور مصیبت نازل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے حکم سے استغفار ان کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں کہ مال میں برکت پیدا ہو، نیک اولاد چاہتے ہیں یا غیبی رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیں گے، مال کشادہ عطا فرمائیں گے۔ نیک اور فرما بردار بیوی چاہتے ہو تو استغفار کا ذکر بڑھا دو۔ آج لوگوں کو کوئی پریشانی آتی ہے تو پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تعویذ گنڈوں اور عاملوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے لاکھوں روپیہ تو برباد کر دیتے ہیں، مگر اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کرتے۔ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں مالی مدد بھی کروں گا، کاروبار میں ترقی بھی پیدا کر دوں گا، جاب میں آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، نیک نرینہ اولاد بھی دوں گا، تو اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ بس کثرت سے استغفار کیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے سارے دکھوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔